مجھ پہ چشم شفا کیجیے، دور مرض دنا کیجیے، مجھ پہ چشم شفا کیجیے۔ کیا دنیا نے اس سے پہلے کبھی کوئی ایسی وبا کو نہیں دیکھا، یا کرونا وائرس سے خطرناک کوئی وبا اس دنیا میں اب تک نہیں آئی؟ یا آئی ہے تو پھر کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی وبا آئی تھی؟ اگر آئی تھی تو اس کا علاج کیا کیا گیا تھا؟ کیا اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے علاج نہیں بتائے؟ اگر بتائے ہیں تو پھر کرونا جیسی وبا سے بچنے کے لیے انسانی جسم کو کون سی چیزیں مفید ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر نجم ریحان آج کے اس خصوصی پروگرام کرونا وائرس سے بچنے کے نبوی نسخے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بہت سارے احباب، بہت سارے چاہنے والے، بہت سارے لوگ اس بات کو لے کر بہت پریشان تھے کہ آیا اس طرح کے وائرس سے کیسے بچا جائے؟ کیا یہ وائرس انتہائی جان لیوا ہے؟ کیا اس سے بچنے کی کوئی ترکیب نہیں ہے؟ یا طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں بتائی گئی ہے؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو عرض کروں گا، اور امید کروں گا کہ یہ تمام کا تمام ویڈیو آپ بغور سنیں گے، اور صرف سنیں گے نہیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی وبا ہے کہ اس کو لے کر بہت سارے لوگ بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ لوگ گھروں سے باہر نکلنے کے لیے خوف زدہ ہے، اور اتنے خوف زدہ ہیں کہ گھر میں ہی رہ کر اپنے ہاتھوں کو 10 مرتبہ دھو رہے ہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ناظرین اکرام، کسی بھی دوائی کو بتانے سے پہلے اس کے کلینیکل ٹرائلز کیا ہے اور سائنٹیفکلی کیا وہ دوا پروو ہے، وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ کیونکہ جب سے کرونا کی وبا عام ہوئی ہے تب سے مارکیٹ میں نئے نئے نسخے بولے جا رہے ہیں، کوئی کچھ کلیم کر رہا ہے، کوئی کچھ کلیم کر رہا ہے۔ خیر ہماری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم کچھ کلیم کر سکیں، ہم تو صرف اتنا کلیم کریں گے جتنا ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ اس بات پر آپ کی نظر کرم چاہتا ہوں ناظرین اکرام کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا پینڈیمک کنڈیشن بنی تھی؟ اگر بنی تھی تو وہ کیسی تھی؟ اس کو جاننے کی اہم ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل اس طرح کی کنڈیشن بنی تھی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سارے ارشادات میں اس بارے میں بتا دیا ہے کہ ایسی کنڈیشنز میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مسند احمد اور نسائی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی کوڑ کی بیماری میں مبتلا شخص سے بات کرو یا ملو تو اپنے اور اس کے درمیان 2 سے 3 تیر کا فاصلہ رکھا کرو۔ اسی طرح نسائی اور ابو نعیم کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بیماری کی اصل وجہ جسم کی ٹھنڈک ہے۔ ابن عساکر، ابو نعیم اور نسائی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم کسی شہر میں طاعون کی خبر سنو تو وہاں مت جاؤ، اگر یہ بیماری اس وقت پھٹی ہے جب تم وہاں پر موجود ہو تو تم وہاں سے باہر مت نکلو۔ ان احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں ناظرین، تو ہمیں اس بات پر غور کرنے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس بات پر کس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ساری جس کوارنٹائن کے بارے میں کہہ رہا ہے، جسے قرنطینہ کہتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی کو بیماری کے سمٹمز دیکھے گئے تو اس کو سب سے الگ کر وہاں پر رکھنا، اور اس طرح کے جو سمٹمز میں شخص مبتلا ہے اس سے کتنی دور رہنا، ان تمام چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو عرض کروں گا، جب کرونا کی یہ بیماری پہلی مرتبہ آئی تو بہت سارے ڈاکٹرز نے اس کی جو ورسٹ کنڈیشن ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ ایکیوٹ نیمونیا ہے، اور اس میں جب اس طرح کا پیشنٹ ہوتا ہے تو جب اس کا ایم آر آئی نکالا جائے گا تو اس کے ایم آر آئی میں یہ بات سمجھ میں آئے گی
کہ اس شخص کے جو لنگس ہوتے ہیں ایم آر آئی میں بالکل وائٹ آؤٹ ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کو جو ہے ایکیوٹ نیمونیا کہتے ہیں۔ اب ایکیوٹ نیمونیا کے بارے میں جب آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو اس کے بارے میں جدید میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جدید میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جسم کا جو لنگس ہوتا ہے، جسم کے جو لنگس ہیں ان لنگس کا اپنا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے، اگر وہ اس ٹیمپریچر سے نیچے جائیں گے تو پھر یہ جو اس طرح کے جراثیم ہوتے ہیں وہ حملہ کش ہوتے ہیں۔ تو جسم کے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ابھی جو حدیث میں نے بتائی کیا، نسائی اور ابو نویم کی جو حدیث ہے کہ ہر بیماری کی اصل وجہ جسم کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں ارشاد فرما دیا۔ اسی طرح اس طرح کی پینڈیمک کنڈیشنز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مختلف بتائی گئی چیزیں ہمیں احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہے۔ طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مختلف ادویات ایسی ہیں جو آپ کو ایز این پریونٹیو بہت زیادہ فائدہ دے گی، آپ کے امیونٹی کو بوسٹ کرنے میں بے تحاشا مدد دے سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس طرح کی وبائی امراض میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کی ادویات کا استعمال کرنے کے لیے بتایا ہے، ان پر میں روشنی ڈالوں گا تاکہ آپ تمام ناظرین کو یہ بات جو ہے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خستہ شیری کو جذام جیسے امراض کے لیے فائدہ مند بتایا ہے، یعنی کہ لیپروسی کے جو بیماری ہوتی ہے ان میں خستہ شیری کو احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں فائدہ مند بتایا گیا ہے۔ اب آپ کو یہاں پر ایک بات جان کر بہت حیرت ہوگی، یا اس ویڈیو کو دیکھنے والے ڈاکٹر ہیں یا میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ لیپروسی کا یعنی کہ جذام کا جو وائرس ہے وہ کورونا وائرس سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیپروسی کے بارے میں کون سی چیز کو ارشاد فرمایا، وہ ہے خستہ شیری۔ آج بہت سارے لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، سعودی عرب میں، دبئی میں، عمان کے اندر، قطر کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے خست الہندی یعنی کہ جو مین خست ہے اس خست کا استعمال کر رہے ہیں اس بیماری سے بچنے کے لیے، جبکہ احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگر میں بات کروں آپ کی خدمت میں، ترمذی، مسند احمد اور ابن ماجہ میں جس حدیث کا تذکرہ اس طرح کی بیماری میں ملتا ہے وہ باضابطہ طور پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس حدیث کو روایت فرمایا، انہوں نے خست البحری باضابطہ طور پر اس لفظ یعنی کہ خست الہندی نہیں خست البحری کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بیسیکلی عود الہندی جو ہے اس کے بارے میں کچھ محدثین نے، کچھ مفسرین نے اس کو بعد میں یہ عرض کیا کہ جو ہے عود الہندی سے جو مراد لی گئی وہ خست شیری ہی ہے، یا کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ وہ خست الہندی ہے۔ لیکن میں آپ کو عرض کر دوں کہ اسی طرح سے اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بیماری ہے جو چھوٹے بچوں میں پائی جاتی جسے ٹرانسلائٹس کی بیماری کہتے ہیں۔ تو ٹرانسلائٹس کی بیماری کا جہاں جہاں تذکرہ آتا ہے وہ ذات اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جہاں پر آپ کی یہ حدیث ضرور کوٹ کی جاتی ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خستہ شیری کو باضابطہ طور پر پتھر پر رگڑ کر اس کو چٹانے کا حکم دیا ہے، تو وہ بھی خستہ شیری ہے۔ تو خست الہندی، عود الہندی اور خستہ شیری میں فرق پایا جاتا ہے۔ خستہ شیری خست البحری ہوتی ہے، تو خست البحری کا تذکرہ احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ملتا ہے، اور جذام جیسی بیماری یعنی لیپروسی جیسی بیماری میں بہترین یہ جو ہے اس جیسی بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ اس کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ خستہ شیری کا استعمال آپ کو کیسے کرنا ہے وہ طریقہ بھی میں بتا دوں گا۔ اگر چھوٹے بچے ہیں تو اس کو چٹا دیجیے گا، بہتر رہے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر کسی کے گلے میں تکلیف ہے، کیونکہ آج کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کے گلے میں تھوڑی سی بھی تکلیف ہے تو ہر شخص آپ کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، ہر شخص آپ کو پریشانی کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے کے پیچھے وجہ بھی ایسی ہے کہ اتنا خوف، اتنا ڈر آپ کے اندر
بھر دیا گیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف افراتفری ہے، اور ڈرنے کی بھی بات ہے، ڈرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ماحول اس طرح سے ہو گیا ہے۔ لیکن آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کی امیونٹی بہترین طریقے سے رہے گی، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ گلے کے ہر مرض میں احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، مسلم شریف اور بخاری شریف میں جو طریقہ کار بتایا گیا ہے خستہ شیری کے استعمال کا، وہ طریقہ کار یہی ہے کہ اس کو چٹایا جائے۔ اب اس کے ساتھ نارملی اگر آپ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو خستہ شیریں کا پاؤڈر آپ استعمال کریں، 1 چائے کا چمچہ صبح نیم گرم پانی کے ساتھ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو یہ ماشاءاللہ عزوجل سے آپ کو بہترین فوائد دے گا۔ خستہ شیریں کیسا ہوتا ہے اس کی فوٹو آپ کو آپ کی اسکرین پر اب نظر آئے گی، اس فوٹو کے دیکھ لیجئے گا اور ذہن میں رکھ لیجئے گا، یا اس فوٹو کی فوٹو کاپی اپنے موبائل میں سیو رکھیں، اور جب کبھی آپ اس کا استعمال کریں تو پھر آپ کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے اور آپ اس کا استعمال کرتے رہیں۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے ناظرین اکرام، جس میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ارشاد فرمایا جس نے مہینے میں لگاتار 3 دن شہد پیا وہ بڑی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پسندیدہ مشروب جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ وہ سب سے پسندیدہ مشروب شہد اور پانی کو سمجھتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے تھے۔ لیکن صحیح بخاری اور مسلم شریف میں جب یہ حدیث آئی تو اما عائشہ کی کچھ اور الفاظ بھی اس حدیث میں ایڈ کیے گئے ہیں، جس میں اما عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مشروب بہت پسند تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے تا زندگی شہد اور پانی کا استعمال کیا اور آپ ہمیشہ صحت مند رہے۔ تو اسی طرح سے شہد کا تذکرہ احادیث نبوی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم فرقان حمید میں بھی ہمیں ملتا ہے، اور آپ تو جانتے ہیں باضابطہ طور پر سورہ نحل میں اس کی تعریف فرمائی گئی ہے۔ تو آپ جو ہے شہد نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر کوئی شوگر کا مرض میں مبتلا ہے تو وہ جامن کا شہد کا استعمال کریں، جامن کا شہد شوگر پیشنٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کا استعمال کریں، اس سے بھی آپ کی امیونٹی بوسٹ ہوگی، اور یہ بہترین اینٹی بائیوٹک ہے اور آپ کے جسم کو جو ہے یہ طاقت بخشے گا۔ اس کے بعد ایک بہترین چیز کا میں تذکرہ عرض کروں گا ناظرین کرام آپ کی خدمت میں، اور وہ ہے عجوا کھجور۔ عجوا کھجور کے 7 دانے احادیث نبوی صلی اللہ تعالی وسلم میں ارشاد ملتا ہے کہ جس نے عجوا کھجور کے 7 دانے صبح میں کھا لیے وہ گویا شام تک جادو اور زہریلے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے، بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر عجوا کھجور میسر نہ ہو تو سادہ کھجور بھی استعمال کرنے سے اس سے کم لیکن اس جیسے ہی اثرات آپ کے جسم میں مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز آتی ہے احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تم منخا استعمال کرو کہ یہ جسم کو طاقت دیتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے، غصے کو کم کرتا ہے۔ ابو نویم نے کی یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ تم منقع استعمال کرو کہ یہ جسم کو طاقت دیتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور غصے کو کم کرتا ہے۔ شروع کے 2 الفاظ جسم کو طاقت دینا اور ساتھ ہی ساتھ رگوں کو طاقت دینا، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہے، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا، آپ کے جسم کو طاقت ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بلغم نکالتا ہے۔ اس جیسے وائرس کے سمٹمز یہ ہے کہ آپ کا سینہ بھر جائے گا، آپ کے حلق میں جو ہے بہت سارے مسائل ہوں گے، تو آپ انشاءاللہ اس کا استعمال کریں گے تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں اللہ کے نبی اللہ عز و جل اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک تحفہ آیا ہے جس میں تمہارے سینوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے
بہت ساری چیزیں لی ہیں. کسی نے جو ہے شہد کا تذکرہ ملا ہے تو شہد لیا ہے, کسی نے قرآن کریم فرقان حمید میں زیتون کا تذکرہ ملا ہے تو زیتون لیا ہے, کسی نے والتین والزیتون میں سے یعنی کہ سنا کی پتی لی ہے, کسی نے انجیر لی ہے. تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں لی ہیں. آگے میں زیتون کا بھی تذکرہ کروں گا, اس کو بھی آپ غور سے سنیں. میں چائنیز ریسرچ پیپر بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو اس بیماری میں کون کون سے پروٹوکول فالو کیے گئے تھے, ان میں کون کون چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے. اب چلتے ہیں ہندوستان کی گورنمنٹ کی طرف. انڈین گورنمنٹ میں جو ہے جو یونانی چکتسا ہے وہاں پر ایک جوشاندے کا تذکرہ بار بار اس کی تشہیر کی جا رہی ہے, اور بے شک و بے انتہا فائدہ مند ہے یہ یونانی جوشاندہ, جس کے اندر بہی دانہ اور جوجوبا یعنی بیر سکا ہوا اور اس کے ساتھ سپستان کا استعمال کرنے کو کہا گیا ہے. اس میں سے اگر آپ سپستان کو دیکھیں تو بس وہ ایک ایسا ہے جس کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے, باقی بہی دانہ اور جوجوبا یعنی بیر کا تذکرہ جو ہے قرآن کریم فرقان حمید میں بھی ملتا ہے اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالی وسلم میں بھی ملتا ہے. بہی دانے کا تذکرہ کیا ہے؟ بہی دانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے, اگر آپ وہ سنیں گے تو یقین جانیے گا ناظرین کرام, آپ انشاءاللہ تعالی بہی دانے کا بہی کا استعمال کرنا فوراً شروع کر دیں گے. ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, تو اس وقت اصحاب کی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز تھے. تو ان کے ہاتھوں میں صفر جل تھا جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے. جب وہ صحابی بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر جل کو ان کی طرف کیا اور فرمایا یہ دل کو طاقت دیتا ہے, سانس کو خوشبودار بناتا ہے اور سینے سے بوجھ کو اتار دیتا ہے. یہ حدیث نبوی کے الفاظ ہیں. باضابطہ طور پر اس کی بہت ساری احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ بہت ساری سائنٹیفک جو ہے اس کے بارے میں جو ہے ریسرچ پیپرز آ چکے ہیں کہ بہی جو ہے کوئنز جسے انگلش میں کہتے ہیں, صفر جل کہتے ہیں, یہ بے انتہا کارآمد ہے سینے اور دل کے امراض میں. تو یہ بہترین پھل ہے. اور اس کے ساتھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں, ابو نویم کی یہ روایت ہے کہ صفر جل کھاؤ کہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کر کے سینے سے بوجھ اتار دیتا ہے. تو اس کے بارے میں ائمہ طب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لنگز کے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان تمام بیماریوں میں یہ بے انتہا کارآمد ہوتا ہے. میں نے بھی اپنے کلینکل پریکٹسز کے اندر جن لوگوں کا سینہ بھرا ہوا ہوتا ہے یا لنگز کی پرابلم ہوتی ہے یا جو ہے جو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں یا جو سی پیپ لے کر رہتے ہیں, ان تمام کے لیے میں بہی دانہ کا جوشاندہ دیتا ہوں جس سے بے انتہا ان کو فائدہ پہنچتا ہے. اگر کوئی کھانسی ہے جو کسی بھی طریقے سے نہیں رک رہی ہے تو بہی دانہ جو ہے وہ 1 ٹیبل سپون رات میں 1 گلاس پانی میں بھگا کر صبح 2 گلاس پانی میں بھگا کر صبح میں اس کو ابال لیں. جب 1 گلاس پانی رہ جائے تو اس کو چھان کر اس کا استعمال کریں گے تو اس سے بے انتہا فائدے ماشاء اللہ عز و جل سے آپ کو ہوں گے. تو ان کا آپ ضرور بضرور جو ہے استعمال فرمائیں. اور اسی طرح سے جو ہے طب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور چیز کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جس کی قسم قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے کہا یہ والتین والزیتون. زیتون کے بارے میں بہترین جو ہے چائنیز ریسرچ پیپر میں یہ کہا گیا ہے کہ زیتون کا جو پتا ہوتا ہے, زیتون کے پتے میں جو ہے ایک بہترین مادہ پایا جاتا ہے جسے آلیوروپین کہتے ہیں, اور یہ جو ہے بہترین اینٹی وائرل اور اینٹی آر این اے ہیں, اور اس کے استعمال سے آپ اس طرح کی بیماری سے بہترین طریقے سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اس کے بارے میں ابو نویم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, غور سے سنیے گا. تم زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے اپنے جسم کو مالش کرو کہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے, اس میں سے ایک کوڑ کی بیماری بھی ہے یعنی کہ لیپروسی کا. میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے ناظرین کرام, لیپروسی کا جو وائرس ہے وہ کورونا وائرس کے بارے میں ابو نویم یہ حدیث باضابطہ طور پر مل رہی ہے کہ تم زیتون کا تیل کھاؤ اور استعمال کرو, اور موجودہ جدید سائنس اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ زیتون کے ساتھ اس کے پتوں میں بے انتہا فائدے پائے جاتے ہیں.
طب نبوی کی جو اگلی ہب ناظرین اکرام، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگلی چیز ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس سے لہسن کہتے ہیں۔ لہسن کے بے انتہا فائدے ہیں، اور اس طرح کی بیماریوں میں تو یہ بہترین کارآمد ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ آرگینو سلفر کمپاؤنڈ جو ہے وہ گارلک میں یعنی لہسن کے اندر پایا جاتا ہے، جسے ایلیسن کہتے ہیں۔ ایلیسن کا طریقہ کار یہ ہے، اس کو حاصل کر اس کا استعمال کرنے کے لیے ایلیسن جو ہے وہ بھی ایک اینٹی وائرل اور اینٹی آئرن بہترین طریقے سے یہ کام کرتا ہے۔ آپ ایلیسن کا یعنی کہ لہسن کا جو ایلیسن ہے اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ جدید میڈیکل سائنس نے اس طرح سے بتایا ہے کہ لہسن کو ٹکڑے کر کے کچھ دیر کے لیے ہوا میں اس کو رکھ دیا جائے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، ایک ہی لہسن کی جو پوتی ہوتی ہے اس کے دھیرے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر اس کو رکھ دیا جائے، اور پھر اس کا استعمال کیا جائے کچھ دیر کے بعد۔ تو جب آپ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رکھ دیں گے تو جب وہ ہوا سے ملے گی تو اس میں ایک سلفر کا کمپاؤنڈ پیدا ہوگا جو ایلیسن کہلاتا ہے، جو بے انتہا کارآمد ہوتا ہے اس طرح کی بیماریوں میں۔ اسی طرح سے ایک اور چیز کا تذکرہ احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں کرتا ہوں، جس کو سنترا کہتے ہیں۔ سنترے کا تذکرہ بھی احادیث نبوی صلی اللہ تعالی وسلم میں ملتا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باضابطہ طور پر سنترے کو شہد میں ڈبو کر استعمال کیا ہے اور بہت پسند بھی فرمایا کرتے تھے، تو اس کا بھی تذکرہ احادیث نبوی صلی اللہ تعالی وسلم میں ملتا ہے۔ آپ دیکھیں گا سنترا بھی ہے، شہد بھی ہے، اور دونوں بے انتہا کارآمد ہے۔ لیکن سنترے کی ایک چیز کو میں عرض کروں گا، ہم نے یا تو سنترے کا جو خوشے ہوتے ہیں وہ کھائے ہیں، بہت اس کا جو اوپر کا چھلکا ہوتا ہے اس چھلکے کو بہت سکھا کر چہرے پر لگانے کے لیے یا اسکن پر لگانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسی سنترے کے چھلکے اور اس کے گودے یعنی کہ جو مین سنترے کی کلیاں ہیں، سنترے کے چھلکے اور سنترے کی کلیوں کے بیچ میں ایک چیز پائی جاتی ہے جسے اورنج پت کہتے ہیں، یعنی کہ وہ سفید جالی جو سنترے اور سنترے کے اوپر والے چھلکے کے بیچ میں پائی جاتی ہے۔ بیسیکلی یہ اورنج پت بہترین فائدوں کا حامل ہے، اور یہ سب سے زیادہ اسی کے اندر وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ جو اورنج پت ہے یعنی کہ یہ جو سفید ریشے ہیں سنترے کے، جو سنترے کے چھلکے اور سنترے کے خوشوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، سنترے کے کلیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی وہ اگر آپ کھا لیں گے تو جتنا جو ہے وٹامن سی آپ کو پورے سنترے میں نہیں ملے گا، اس سے زیادہ وٹامن سی اس کے اندر ہوگا، اور اس کے اندر فائبر بھی پایا جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور جسے کلونجی کہتے ہیں، کلونجی کا استعمال ضرور کریں، لیکن کلونجی کا استعمال کچھ اس طرح سے کریں کہ کلونجی ایک دن کھائیں اور ایک دن چھوڑیں، پھر ایک دن کھائیں پھر ایک دن چھوڑیں، یہ صحیح طریقہ کار ہے، حکماں نے یہی بتایا ہے۔ تو کلونجی کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی بے تحاشا فائدوں کا حامل ہے، تو آپ ان تمام چیزوں کا استعمال کریں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ہم کون سی چیزوں کا استعمال نہ کریں، یہ سب سے اہم چیز ہے اور سب سے اہم سوال ہے۔ تو میں آپ کو عرض کر دوں گا کہ اگر آپ اپنی امیونٹی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی امیونٹی کو بہت ساری بیماریوں سے لڑنے کے قابل رکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کی امیونٹی کو بلا وجہ کون سی چیزیں بزی رکھتی ہیں وہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ آپ کی امیونٹی کہاں پر بلا وجہ بزی رہتی ہے؟ وہ رہتی ہے بیکری کے آئٹمز کے استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کی امیونٹی بلا وجہ بزی رہتی ہے، شکر کا استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کی امیونٹی بلا وجہ بزی رہتی ہے۔ اس کی جگہ شہد یا جگیری جو ہوتی ہے یعنی کہ گڑ، اس کا استعمال کریے گا، یہ بہترین فائدہ ہوتا ہے۔ اب جو شکر ہے اس کے اوپر بہت ساری چیزیں بھی ہیں، بہت سارے مسائل سے یہ دو چار ہیں، ان کو استعمال نہ کریں، ان کو اپنی زندگی سے نکالیں اگر آپ اپنی امیونٹی کو بلا وجہ ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ اب اس کے بعد جو آئٹم آتا ہے وہ ہے جو مارکیٹ میں ملتا ہے وائٹ وینیگر یعنی سفید سرکہ جو سینتھیٹک ہوتا ہے، وہ سینتھیٹک سفید سرکہ قطعاً طور پر آپ استعمال نہ کریں، اس کا استعمال بند کریں۔ اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمیں بتائی گئی ہے اس میں اہم تعلیم یہ ہے کہ پاکی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، تو اپنے آس پاس پاک و صاف رکھیں۔ اور جو ہے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے گھروں میں جو ہے یہ اس طرح سے یہ جو جس طرح کے کیڑے ہوتے ہیں یا جراثیم ہیں، ان جراثیم کو مارنے کے لیے بہت سارے
کیمیکل جو ہے وہ آپ فوموگیشن کر رہے ہیں یعنی کہ ہوا میں مار رہے ہیں تو اس کا نقصان بہت خطرناک ہو سکتا ہے آپ کے جسم میں. اس کی وجہ سے آستما جیسی بیماری یا پھر جو ہے نا بریتھ کی کوئی بھی بریتھنگ کی کسی بھی قسم کی بیماری, لنگس کی کسی بھی قسم کی بیماری آپ کو آ سکتی ہے. اس کا خیال رکھیں. اگر آپ مجھ سے نیچرل نہیں سنت والا فوموگیشن پوچھیں گے تو میں آپ کی خدمت میں وہ بھی عرض کر دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھر کو حب ارشاد, زعتر اور مڑ مکی یہ 3 انگریڈینٹ ہے, ان 3 انگریڈینٹ سے دھوئی دیا کرو. اس کا حکم احادیث نبوی سے ملتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اس حکم کی پابندی کریے گا. اس حکم کی پابندی کرنے سے سنت کا ثواب بھی ملے گا اور یہ نیچرل فوموگیشن جو ہے آپ کے گھروں میں موجود جراثیم کو مارنے میں مدد بھی کریں گے. امید ہے آپ تمام کے مختلف جو بھی ڈاؤٹس ہیں وہ تمام کے تمام اس ویڈیو کے ذریعے جو ہے کلیئر ہو چکے ہوں گے. تو آپ خست البحری یعنی خست شیری کا استعمال کریں, زیتون کا استعمال کریں, شہد کا استعمال کریں, بہی کا استعمال کریں, کلونجی کا استعمال کریں, سنترے کا جو اورنج پت کا میں نے تذکرہ کیا ہے اس کا استعمال کریں. ان تمام چیزوں کا استعمال کریں. آپ انشاءاللہ تعالی محفوظ رہیں گے. صدقات دیتے رہیے گا کیونکہ صدقہ دینا آپ کی جان کی ضمانت ہوگی اور اس طرح کی بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس حدیث کی طرف میں پھر سے آؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا گویا اس نے 70 شہیدوں کا ثواب پایا. تو اس میں بہت ساری اس ویڈیو کے ذریعے بہت ساری سنتیں انشاءاللہ زندہ ہوگی اور آپ عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے. اس امید کے ساتھ آپ کے خادم ڈاکٹر نجم ریحان کو اجازت دیجیے گا.